تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، جہاں پناہ بنے، تیری نگاہ سے اور حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، تیری نگاہ سے اور جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کے جلوہ گاہ بنے، وہی مقام محبت کے جلوہ گاہ بنے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، تیری نگاہ سے اور کریم یہ بھی تیری شان دل نوازی ہے، کریم یہ بھی تیری شان دل نوازی ہے، کہ ہجر میں میرے جذبات اشک و آہ بنے، واہ 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 واہ، ہجر میں کیا بات ہے، میرے جذبات اشک و آہ بنے، تیری نگاہ سے اور رہے مدینہ میں خود سی بھی جبی فرسا، رہے مدینہ میں خود سی بھی ہیں جبیں فرسا، یہ آرزو ہے میری جان بھی خاک راہ بنے، یہ آرزو سبحان اللہ ہے میری جان بھی
خاک راہ بنے بنے تیری نگاہ سے، اور وہ حسن دے تیری طلعتوں کا مظہر ہو، وہ حسن دے حسن دے جو تیری طلعتوں کا مظہر ہو، وہ حسن دے تیری طلعتوں کا مظہر ہو، وہ نور دے جو فروغ دل و نگاہ بنے، واہ 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 واہ، نور دے جو فروغ دل و نگاہ بنے، کیا زبان ہے، ہائے ہائے، تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، بے سر و سامان جہاں پناہ بنے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ، بارک اللہ۔ کہ نقش پان کی وہ جلوارائی کہ بس ان کے نقش پان کی وہ جلوارائی کہ بس ان کے نقشے پانے کی وہ جلوہ آرائی کے بس، ان کے نقش پانے کی وہ جلوارائی کہ بس میرے ایمان بھی کی ایسی جبیں سائی کہ بس میرے ایمان بھی کی ایسی جبیں سائی کہ بس زخم تنہائی میں تھی میرے وہ گہرائی کہ بس، زخم تنہائی میں تھی میرے وہ گہرائی کے بس، زخم تنہائی میں تھی میرے وہ گہرائی کہ بس ان کی نظروں نے بھی کی ایسی مسیحائی کہ بس ان کی نظروں نے بھی کی ایسی مسیحائی کہ بس اس سے بڑھ کر ہم ہیں مجرم چیخ اٹھے تقوی شیار، اس سے بڑھ کر ہم ہیں مجرم چیخ اٹھے تقوی شیار، رحمتوں نے میری کی ایسی پذیرائی کہ بس رحمتوں نے میری کی ایسی پذیرائی کہ بس تپتے صحرا میں جہاں کے گنبد خضرا کی چھاؤں، تپتے صحرا میں جہاں کے گنبد
خضرا کی چھاؤں وہ گھٹا چھائی کہ بس ایسی بہار آئی کہ بس وہ گھٹا چھائی کہ بس ایسی بہار آئی کہ بس بہار آئی کہ بس بھوک سے صدیوں کی دوری پر ہے امت آپ کی بھوک سے صدیوں کی دوری پر ہے امت آپ کی آپ کے فاقوں نے کچھ ایسی قسم کھائی کہ بس آپ کے فاقوں نے کچھ ایسی قسم کھائی کہ بس قسم کھائی کہ بس دیکھتا کیا ہوں کہ میں سرکار کے قدموں میں ہوں دیکھتا کیا ہوں کہ میں سرکار کے قدموں میں ہوں وہ دکھایا خواب تو نے شام تنہائی کہ بس وہ دکھایا خواب تو نے شام تنہائی کہ بس نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين يوسف افتنا ايها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ سلسلہ جو یکم رمضان مبارک کی شب سے شروع ہوا تھا، آج رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر ہے، یہاں تک پہنچا ہے. 27 تفسیریں آپ نے سنی، جو کچھ اچھی بات ہوئی ان تفسیروں میں، نیک کام ہوا، وہ میرے رب کا کرم ہے. میرے پیارے سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دین ہے. میرے غوث پیران پیر دستگیر غوث اعظم شاہ جیلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی بھیک ہے. حضور غریب نواز علیہ الرحمہ کے نگاہ کرم کا صدقہ ہے. اور میرے آقائے نعمت، میرے والد ماجد، میرے استاد شریعت، میرے پیر طریقت شمس المفسرین خواجہ فقیر نواز الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی حسنی الحسینی چشتی قادری قدس اللہ سرہ العزیز کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس گناہگار سے، اس ناچیز سے یہ کام لے لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح ہر رمضان مبارک میں اس کے کلام موجز نظام کی خدمت انجام دیتا رہوں، تفسیر عامری کی صورت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زیادہ سے زیادہ سامعین کو اللہ کے پیغامات سنانے کا شرف حاصل کرتا رہوں. آج بحمدہ تعالی لیلۃ القدر ہے، اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کے عنوان پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. گزشتہ صحبت میں عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کا دیرینہ ساتھی جو ان کے ساتھ تھا قید خانے میں، وہ آیا، بادشاہ کے بھیجنے پر آیا. اس نے آ کر کہا کہ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے بہت سچ کہنے والے، بہت سچ کہنے والے. صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، سپرلیٹیو ڈگری. صادق سچ کہنے والا، یہ اس میں فاعل ہے. صدیق بہت سچ کہنے والا. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے بہت سچ کہنے والے، سچی بات کہنے والے، ہر سوال کا سچا جواب دینے والے، خواب کی سچی تعبیر بیان کرنے والے، اور آپ کا قول بھی سچ، آپ کا عمل بھی سچ، آپ کا کردار بھی سچ، آپ کی نظر بھی سچ، آپ کی فکر بھی سچ، سبحان اللہ آپ کا علم بھی سچ، آپ کا یقین بھی سچ، آپ کا ایمان بھی سچ. صدیق کے یہ سب معنی ہو سکتے ہیں. ہر اعتبار سے بڑا سچا جو ہوتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے بہت سچ کہنے والے، نہایت سچے. تو بندگان خدا، ایک جھوٹ ہے اور ایک سچ ہے، ایک جھوٹ ہے اور ایک سچ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوٹ کو کذب کہتے ہیں، باطل کہتے ہیں، اور سچ کو صدق کہتے ہیں، حق کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے. اسلام صدق ہے، سچ ہے، اور کفر جھوٹ ہے، کذب ہے. یوسف آنے والا آ کر کیا کہتا ہے؟ اے یوسف اے بہت سچ بولنے والے، ایھا الصدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوستو، یہ سچ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ. وہ تو دنیا میں بہت سی سچائیاں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سی سچائیاں ہیں، بہت سے سچ ہیں، بہت سی صداقتیں ہیں، اور جو صداقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے حقیقت. سبحان اللہ. حقیقت جو ہوتی ہے وہ صداقت ہوتی ہے. تو دنیا میں بہت سی حقیقتیں ہیں، حقائق سے بھری پوری ہے یہ کائنات، یہ دنیا. لیکن سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ رات ہے، ایک سچ ہے. اب رات ہے، یہ ایک سچ ہے. کل دن آئے گا، ایک سچ ہے. کوئی مرد ہے، اس کا مرد ہونا سچ ہے. کوئی عورت ہے، واقعتاً اس کا عورت ہونا سچ ہے. پاکی کا پاکی ہونا سچ ہے، نجاست کا نجاست ہونا سچ ہے، کفر کا کفر ہونا سچ ہے، اسلام کا اسلام ہونا سچ ہے، جھوٹ کا جھوٹ ہونا سچ ہے، سچ کا سچ ہونا سچ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ رب کا رب ہونا سچ ہے، عبد کا عبد ہونا سچ ہے، سبحان اللہ. جو کسی کی بیوی ہے اس کی بیوی ہونا سچ ہے، جو مرد کسی عورت کا شوہر ہے اس کا شوہر ہونا سچ ہے. تو بہت سے سچ ہیں دنیا میں، جسے تامل زبان میں ان میں ہی کہتے ہیں. سو مینی ان میں سو مینی ان میں ہی گھڑ دنیا میں ہیں. سچ بہت ہے، لیکن ہر
ہر سچ کو پیدا کرنے والا ایک سچ ہے. اس سچ ہی کو پیش کرنے کے لیے مصطفیٰ ہے, اس سچ ہی کا بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ ہے, اس سچ ہی کے جلوے دکھانے کے لیے مصطفیٰ ہے. وہ سچ کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کا رب ہے. وہ سچ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا خالق ہے. وہ سچ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا سب سے بڑا محب ہے. وہ سچ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہے, ہر شے کا خالق, ہر شے کا مالک, ہر شے کا رب, معبود برحق. یہ ہے سب سے بڑا سچ. اللہ تعالی کا وجود, اللہ تعالی کی ذات اور اس کے صفات, یہ سب سے بڑا سچ. اللہ کی ذات سب سے بڑا سچ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو عرفان رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت جسے حاصل ہے, اللہ کو جو پہچانتا ہے, اللہ کی ذات و صفات کا علم, اس علم میں جو ماہر ہے, جو درجہ کمال رکھتا ہے, اسے کہتے ہیں عارف. اور اس علم کے مطابق جس کا حال ہوتا ہے, جس کا عمل ہوتا ہے, جس کا کردار اس علم کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں عارف. عارف کامل, عارف واصل. تو بندگان خدا, سچ میں زیادہ نہیں بولوں گا چونکہ میرا اپنا ایک رنگ ہے. میں خانقاہی نظام سے جڑا ہوا ہوں, خانقاہی نظام کا نمائندہ ہوں, علمبردار ہوں, لہذا 2 جملے عرض کر کے آگے گزر جاؤں گا. تو سب سے بڑا سچ اللہ کی ذات, اور سب سے بڑے سچ کا سب سے بڑا نمائندہ, سب سے بڑے سچ کا سب سے بڑا علمبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. سب سے بڑے سچ کو سب سے احسن طریقے پر پیش کرنے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. سب سے بڑا سچ خدا کی ذات, اللہ کا وجود, اللہ کے ذات و صفات, اور سب سے بڑا سچ کا مبین, سچ کا مبلغ محمد الرسول اللہ. سب سے بڑا سچ اللہ, سب سے بڑا سچا محمد الرسول اللہ. سب سے بڑا سچ اللہ, اور اللہ سب سے بڑا سچ بھی ہے اور سب سے بڑا سچا بھی ہے. مخلوق میں سب سے بڑا سچا, جو سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑے سچ کو پیش کرنے والا ہے, وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. تو عرض کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالی سچ, اللہ تبارک و تعالی سچ ہے. اس سچ کو پیش کرنے والے, اس سچ کا کیا سچ ہے, میں کیا عرض کروں, کیا عرض کروں. آئے آئے آئے, سچ یہ ہے خوابوں کی تعبیر. یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کیا ہے بیان کر رہا ہوں. خواب کی تعبیر ایک سچی ہوتی ہے جو خواب کے عین مطابق ہوتی ہے. خواب میں اور اس میں اگریمنٹ ہوتا ہے, خواب کے مطابق ہوتی ہے, وہ خواب کی سچی تعبیر ہے. اور جو خواب کے مخالف ہو, خواب کچھ کہہ رہا ہو اور تعبیر کچھ بتا رہی ہو, تو وہ جھوٹی تعبیر ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا, یہ ساری کائنات, اس کائنات کی ہر شے اور اس کائنات کا نظام, یہ رات دن کا آنا, یہ رات دن کی آمد, شام و سحر کا جانا, یہ ہواؤں کا چلنا, یہ سورج کا مشرق سے نکلنا, مغرب میں ڈوب جانا, چاند کا مغرب سے نکلنا, مشرق میں ڈوب جانا, رات میں چاند کی کرشمہ سازیاں, چاند کے اپنے جلوے دکھانا, دن میں سورج کی اپنی ضیاء پاشیاں کرنا, کھیتوں کا لہلہانا, پھولوں کا مسکرانا, پھولوں کا مہکنا, آگ کا جلنا, باد سموم کے جھونکے, باد بہاری کے جلوے, یہ سب جو ہے یہ
یہ نظام کائنات، یہ ایک خواب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس خواب میں جو کردار ہیں وہ سید برکت اللہ شاہ آمری ہیں. سید برکت اللہ آمری صاحب ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو یہاں موجود ہیں. میرے نسبتی برادر ڈاکٹر سجاد ظہیر رحیمی شاہ آمری صاحب ہیں. عبد الحسیب حسیبی شاہ یوٹیوب پر میرے تقاریر کو پیش کرنے والے. میں ایک اس کا کردار ہوں، کیریکٹر ہوں. ہمارے نیاز خلیفہ آمری صاحب مولانا یہ ایک کیریکٹر ہیں. تو ایک خواب ہے دنیا، حضرت آدم کے زمانے سے چل رہی ہے، اس سے پہلے سے چل رہی ہے، جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے. یہ دنیا سچ ہے، لیکن کیسا سچ ہے؟ سچا خواب جیسے ہوتا ہے. ایک لحاظ سے سچ ہے، حقیقت ہے، ٹھوس حقیقت ہے، دیکھی جانے والی، سنی جانے والی، حواس خمسہ کی زد میں آنے والی ایک سچائی ہے. دنیا ازل سے ابد تک، جب سے چل رہی ہے اس وقت سے لے کر جب تک چلے گی دنیا اس وقت تک، یہ دنیا ایک سچ ہے، ایک انمے ہے، ایک فیکٹ ہے، ایک ریالٹی ہے. لیکن یہ کیسی ریالٹی ہے؟ ایک خواب کی طرح. اہل حقیقت اسے خواب سمجھتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، جاگنے والے لوگ، چلتے پھرتے لوگ، یہ حقیقت میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، سو رہے ہیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو جاگیں گے، خواب سے بیدار ہوں گے. تو العیش نوم، العیش نوم، میں بہت زیادہ وقت لے رہا ہوں، اس بات کا مجھے احساس ہے. العیش نوم، ایک حقیقت کہہ کے گزروں گا آج. العیش نوم، شاعر کہتا ہے، عرب شاعر، کہ زندگی جو ہے ایک نیند ہے. کیا ہے؟ ایک نیند ہے. کیسی نیند؟ خواب دیکھنے والے کی نیند. العیش نوم، یہ دنیا ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اس میں سو رہے ہوتے ہیں، ہر حالت میں ہم اہل عرفان کی نظر میں نیند میں ہوتے ہیں. اور نیند میں کیسے؟ خواب دیکھنے والا، سونے والا جو ہوتا ہے ویسے ہوتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ العیش نوم، زندگی ایک نیند ہے، ایک خواب ہے. خواب دیکھنے والے کی نیند ہے، خواب دیکھنے والی کی نیند ہے. العیش نوم والمنیۃ یغوۃ، والمنیۃ یغوۃ، اور موت جو ہے وہ بیداری ہے. جب تک آدمی زندہ رہتا ہے وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے اور خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، اس کی نیند کھلتی ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. طفلی دیکھی، شباب دیکھا ہم نے. یہ سب کیا حضرت شاعری کر رہے ہیں؟ بھائی کچھ بولنے دو، آج لیلۃ القدر ہے. عرض کر رہا تھا، طفلی دیکھی، شباب دیکھا ہم نے. میر انیس کہتا ہے، طفلی دیکھی، شباب دیکھا ہم نے، ہستی کو مثال حباب آب دیکھا ہم نے. زندگی کو، ہستی کو کیسا دیکھا؟ پانی کا بلبلا، ببل، سمندر پر آنے والے، موجوں پر ابھرنے والے. ہستی کو مثال حباب آب دیکھا ہم نے. جب آنکھ ہوئی بند، موت کی نیند جب شروع ہوئی، جب آنکھ ہوئی بند مرنے کے وقت پر، تو عقدہ یہ کھلا، جو کچھ دیکھا تھا وہ خواب دیکھا ہم نے. العیش نوم، یہ زندگی نیند ہے، خواب ہے. والمنیۃ یقظۃ، اور بیداری موت ہے. موت آنے پر آدمی بیدار ہوتا ہے، حقیقت میں، حقیقی دنیا میں وہ پہنچتا ہے. والمرء بینہما خیال ساری، اور انسان اس موت اور زندگی، انسان اس نیند اور بیداری، زندگی کی نیند، زندگی کا خواب اور
موت کی بیداری کے درمیان ایک چلتا پھرتا خیال ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک خواب ہے ساری زندگی. کیا ہے؟ خواب ہے. ہم خواب کے کیریکٹرز ہیں. خواب میں ہم دیکھتے ہیں دوست کو دیکھتے ہیں, دشمن کو دیکھتے ہیں, اپنے کو دیکھتے ہیں, پرائے کو دیکھتے ہیں, باپ کو, ماں کو. تو ایک خواب ہے جس میں ہمیں ہمارے رشتہ دار نظر آتے ہیں, ہم خود نظر آتے ہیں, اور یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے, کائنات نظر آ رہی ہے, نباتات, جمادات, انسانات, حیوانات, یہ سب خواب میں دیکھی جانے والی چیزیں ہیں. تو زندگی ایک خواب ہے. جی, تعبیر کیا ہے اس خواب کی؟ تعبیر کیا ہے اس خواب کی؟ تعبیر آخرت ہے. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آخرت ہے. اور جناب آخرت بھی ایک خواب ہے. یہ ذرا سمجھنا مشکل ہوگا. دنیا کے اعتبار سے وہ خواب, جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں نا, خواب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواب دیکھتے ہیں, کانو, کانو, کنو, 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 کنو دیکھتے ہیں. اس کنو کے اعتبار سے یہ زندگی ہماری بیداری میں جو ہم گزارتے ہیں, یہ جو ہے حقیقت ہے. اسی طرح یہ ساری زندگی ایک خواب ہے, ایک کنو ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کے مقابلے میں, سبحان اللہ. اور وہ حقیقت ہے, یہ خواب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور عالم آخرت کا آغاز ہوتا ہے. آپ حضرات برا نہ مانیں, ذرا میں اپنے رنگ میں آج بول دیتا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ عالم آخرت بھی ایک خواب ہے. عالم آخرت کا آغاز ہوتا ہے عالم برزخ سے, قبر کی زندگی سے, مرنے کے بعد کی زندگی سے. اور کب تک رہتا ہے عالم آخرت کا دور؟ ابد الآباد تک جاری رہتا ہے. تو عالم آخرت بھی حقیقت ہوتے ہوئے عالم دنیا کے اعتبار سے, اس زندگی کے اعتبار سے جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں, عالم آخرت حقیقت ہے, اور اس دنیا کے خواب کی تعبیر ہے. اس دنیا کے ہم خواب دیکھتے ہیں, اس کی تعبیر ہم خواب دیکھتے ہیں نا, کنو, رات میں سوتے ہیں, دیکھتے ہیں خواب, تو اس خواب کی تعبیر بیداری میں دیکھتے ہیں. اسی طرح اب یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ خواب ہے, اس کی تعبیر ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے. اور پھر عالم آخرت بھی ایک خواب ہے. عالم آخرت بھی ایک خواب ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جو سب سے بڑا سچ ہے, میں نے کہا, اس کا ظاہر ہونا. عالم آخرت میں جو سب سے بڑا سچ ہے, اس کے جلوے عام ہو جائیں, اس کے جلوے آپ دیکھنے لگیں, مطلقاً دیکھنے لگیں, اس کے جلوے علی الاطلاق دیکھنے لگیں, یعنی اس کے جلوے عام دیکھنے لگیں, تو وہ ہے خواب زندگی کی تعبیر, وہ ہے خواب آخرت کی تعبیر. سمجھ میں آ گئی؟ تو عبد ایک خواب ہے, عدم اضافی ایک خواب ہے, تعبیر اس کی وجود حقیقی ہے. یہی حقیقت ہے کہ مجاز ایک خواب ہے, حقیقت اس کی تعبیر ہے. میں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. اس ایک مختصر سے وقت میں کہے جانے والے چند کلمات, ان کلمات کو اگر آپ پھیلاؤ دیں گے, تفصیل میں جائیں گے, تو بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو یاد رکھیں کہ خواب اور تعبیر کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ خواب اور تعبیر کا سلسلہ, خواب اور تعبیر کا سلسلہ زندگی کے آغاز سے چل رہا ہے, انسانی زندگی کے آغاز سے چل رہا ہے. تو خواب اور تعبیر, سمجھ گئے آپ؟ امکان تعبیر ہے, وجوب امکان خواب ہے, وجوب تعبیر ہے, ممکن تعبیر خواب ہے, اور واجب الوجود اس کی تعبیر ہے. تو بندگان خدا, عرض کر رہا تھا کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے
جو تعبیر بیان کی. آگے پوچھنے والے نے پوچھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، کیا مطلب ہے؟ ہائے 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 ہائے. سب صفات کمالیہ کا جلوہ سب صفات ناقصہ میں نظر آ رہا ہے. وجودی صفات کا جلوہ عدمی صفات میں دکھائی دے رہا ہے. موت میں حیات کا جلوہ، جہل میں علم کا جلوہ، عجز میں ارادے کا جلوہ، اضطرار میں ارادے کا جلوہ، عجز میں قدرت کا جلوہ، بہرے پن میں سماعت کا جلوہ، اندھے پن میں بصارت کا جلوہ، گونگے پن میں کلام کا جلوہ. جی تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جلوے 7 موٹی گائیں انہیں کھا رہی ہیں، 7 پتلی گائیں، یعنی عدمی صفات میں وجودی صفات کے جلوے ہیں. یہ اشارہ ہے. وہ جو خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، وہ تعبیر اس عام ذہن کے مطابق تھی تعبیر. بات سمجھ میں آئی؟ اصل تو تعبیر یہ ہے. اور 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، یہ فرمایا. تو حضرت یوسف نے کہا کہ 7 موٹی گائیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 7 سال جو ہیں خوشحالی کے ہوں گے، پھر اس کے بعد 7 سال پٹنی کے ہوں گے، پنجم کے ہوں گے، قحط کے ہوں گے، افلاس کے ہوں گے. تو 7 افلاس کے سالوں میں، قحط کے سالوں میں، کال کے سالوں میں، 7 وہ سال جن میں تم نے خوب کلٹیویٹ کیا تھا، زراعت خوب کی تھی، وہ زراعت کا سرمایہ تم نے جو رکھا وہ کھائیں گے تم. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور پھر کہا کہ 7 سبز خوشے، 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی ہوئی بالیاں، خشک بالیاں. کیا ہیں یہ؟ 7 ہری بالیاں، 7 خشک. تو ہری بالیاں کیا ہیں؟ آئے 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 صفات وجودیہ کا پرتو جو بندے کو ملتا ہے، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام جو اللہ کی ذات میں ہے، ان کا پرتو بندے کے صفات میں جو بندے کو جو ملتا ہے، بندے کے صفات عدمیہ میں جو ہے، اس کے جہل میں، اس کی موت میں اس کی حیات کا پرتو، اس کے جہل میں اس کے علم کا پرتو. تو صفات عدمیہ میں جو صفات وجودیہ کا پرتو ہے، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ جو ہے 7 ہرے خوشے ہیں. اور ان ہرے خوشوں کے ساتھ ہی 7 خشک خوشے، 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ حیات کے ساتھ، اللہ کے پرتوے حیات کے ساتھ ساتھ ہی بندے کی موت بھی ہے. صفات عدمیہ کے پرتو کے ساتھ صفات وجودیہ کے پرتو کے ساتھ صفات عدمیہ بھی موجود ہیں. صفات عدمیہ ہی ظرف بن گئے ہیں صفات عدمیہ کے پرتو کے. صفات عدمیہ ہی ظرف بنی ہوئی ہیں صفات وجودیہ کے پرتو کے. صفات عدمیہ مظہر ہیں صفات وجودیہ کے پرتو کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت سی باتیں ہیں میں نے عرض کر دی اس کے اوپر، اور میں نے زندگی میں پہلی بار یہ عرض کیا ہے. اس کے انشاءاللہ اس کے بعد اور حقائق بیان کروں گا. ان کو آپ ذہن نشین رکھیں، جو سلسلے سے وابستہ ہیں ان کو ان باتوں کو عین کتاب و سنت سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا. تو یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں. کیا ہیں کہ 7 سال تم خوب زراعت کرو گے اور 7 سال اس کے بعد آئیں گے جس میں قحط ہوگا. پھر اس کے بعد 7 خشک بالیاں کیا ہیں، 7 ہری بالیاں کیا ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ
جو کچھ تم خوشحالی کے سالوں میں بچا کے رکھو گے وہ خوشوں ہی میں بچا کر رکھو، تو پھر تم کو وہ قحط سالی میں ان خوشوں میں جو اناج ہوگا وہ تمہیں قحط سالی کے دنوں میں، قحط سالی کے 7 سالوں میں کام آئے گا۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ پھر یہ جا کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سن کر، بادشاہ کا آدمی آیا تھا، اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر سنی، پھر یہ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ کے پاس گیا، جا کے کہا کہ آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے، یوسف نے بیان کی۔ اب معلوم ہوا یوسف کون ہے بادشاہ کو، یہ عزیز مصر کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، بادشاہ نے کہا ایتونی بہ، جسے صفات عدمیہ، صفات وجودیہ، عدم اور وجود ہے، جسے خواب ہستی کی تعبیر معلوم ہے، ایتونی بہ، اسے لاؤ میرے پاس۔ بادشاہ حقیقی بھی عارف کامل سے چھپتا نہیں، بادشاہ حقیقی بھی عارف واصل کا ہو جاتا ہے۔ یہاں بادشاہ مجازی کہہ رہا ہے یہ خواب کی تعبیر جس نے کہی ہے یہ بہت بڑا عالم ہے، ایتونی بھی، بلا کے لاؤ اسے میرے پاس، لے آؤ اسے میرے پاس۔ فلما جاءہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے صفات کمالیہ، اپنے کمالات کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے، اپنے علم کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے، تو بادشاہ مجازی کے پاس پہنچنے کے لیے بھی علم کی بڑی گہرائیاں چاہیے۔ تو بادشاہ حقیقی سے ملنا ہے تو کسی اس سے ملے ہوئے سے ملنا ہے، ہاں، کسی اس سے ملے ہوئے سے ملنا ہے۔ ہاں، پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، خواب ہستی کی تعبیر ملتی نہیں، کوئی جاننے والا ہے تو ملے گی۔ عدم آئینہ وجود ہے، یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوں گی؟ عدم اضافی میں وجود حقیقی جلوہ فرما ہے۔ تو عرض کر رہا تھا وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، بادشاہ نے کہا اسے بلا لے کے آؤ۔ ابھی یوسف علیہ السلام گئے نہیں، یوسف علیہ السلام ابھی قید خانے میں ہیں۔ بادشاہ کا آدمی آیا، بادشاہ نے کہا اسے بلا کے لاؤ۔ تو بادشاہ کا آدمی آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، ایلچی آیا بادشاہ کا۔ قال ارجع الی ربک، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اپنے رب کے پاس جا۔ کیا شان ہے یوسف علیہ السلام کی، اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ بادشاہ نے بلایا، ہاں، کوئی دنیا پرست آدمی ہوتا، کوئی نام نہاد پیر ہوتا، کوئی نام نہاد پیرزادہ ہوتا، کوئی نام نہاد مولوی ہوتا، علماء سو میں سے کوئی ہوتا دنیا پرست آدمی، تو کیا کرتا؟ فوراً دوڑتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ارجع الی ربک، تو اپنے آقا کے پاس لوٹ جا، اپنے مالک کے پاس جا۔ فاسألہ ما، یہاں دیکھیے رب بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام رب بادشاہ کو کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اپنے محکومین کا، اپنی رعایا کا رب ہوتا ہے۔ رب کا لفظ مجازی طور پر بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، قال ارجع الی ربک، تو اپنے آقا کے پاس جا۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، اور جا کے اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، ان عورتوں کا کیا خبر ہے، ان عورتوں نے کیا کیا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں یوسف کو دیکھ کر۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کے قید سے کیا ہے؟ باخبر ہے۔ بادشاہ سے کہنا وہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے بلانے سے پہلے اس سے کہہ دینا کہ کچھ عورتوں نے مجھے جیل میں بھیجا، جیل میں بھیجنے سے پہلے مجھے دیکھ کر انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ پورا قصہ سنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ انہی عورتوں نے مجھے جیل میں بھیجا ہے، جیل میں بھیجنے کا سبب وہی بنی ہے، تو ان کا کیا حال ہے ذرا بادشاہ کو یہ چاہیے کہ وہ بادشاہ ان کا حال جان لے، انہوں نے کیا کیا، کیا کارگزاری ہے ان کی جان لے۔ میرا رب تو بکیدہن علیم،
تیرا رب واقف نہیں ہے ان عورتوں کی مکاریوں سے، میرا رب تو واقف ہے، میرا رب حقیقی تو واقف ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ اب بادشاہ نے ان عورتوں کو سب بلایا، عزیز مصر کی عورت، راعیل، زلیخا، اور سب جو زنان مصر تھیں، بڑی بڑی مالدار عورتیں، بڑے بڑے امیروں وزیروں کی بیویاں، سب کو بلایا اور پوچھا بادشاہ نے، ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا، کیا کام ہے تمہارا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اپنی طرف بلایا، عن نفسہ، قلنا حاشا للہ، سب عورتوں نے کہا خدا کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، اس سے کوئی برائی ظاہر نہیں ہوئی، ہم نے جہاں تک جانا اس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی عیب اس میں نہیں۔ خالت امرات العزیز، وہاں بادشاہ کے سامنے جو عورتیں تھیں اور جنہوں نے کہا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہم کو اتنا ہی معلوم ہے، تو امرات العزیز بھی وہاں تھی، عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے کہا الآن حسحس الحق، آج حق ظاہر ہو گیا، اب حق ظاہر، الآن کا میں نے اب، نو، اب حق ظاہر ہو گیا، اصل بات کھل گئی۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں سب کے سامنے کہتی ہوں کہ میں نے اپنی طرف اسے بلایا، میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ حق پر جو رہتا ہے، جو حق کا نمائندہ بن جاتا ہے، جو حق کا علم بردار بن جاتا ہے، جو حق کے صفات کا مظہر بن جاتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حق کی بے نیازی کا پردہ اس پر پڑتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اور مخلوق کو اس سے پرواہ ہوتی ہے، سب اسے اپنی طرف بلاتے ہیں، مائل کرتے ہیں۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے اپنی طرف بلایا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں، واقعی وہ بے قصور ہے، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، ذالک، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، وہ مائل نہیں ہوا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے عزیز مصر کو کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں، اس کے غیاب میں، اس کے ایبسنس میں اس کی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خائنین کی، خیانت کرنے والوں کی مکر کو کامیاب نہیں کرتا، چلنے نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، کہاں فرماتے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کیا فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس امارہ کو، میں اپنے نفس کو بری نہیں ثابت کرتا، بے عیب نہیں بتاتا، بے قصور نہیں بتاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے انکسار۔ آپ کا نفس امارہ جو ہے وہ آپ کو ہرگز برے راستے پر ڈالنے والا نہیں تھا، آپ کا نفس امارہ مکمل طور پر جو ہے تابع ہو چکا تھا، آپ سراپا نفس مطمئنہ بنے ہوئے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں میں اپنے نفس امارہ کو بری نہیں ثابت کرتا، میں میرے نفس کو میں اچھا نہیں بتاتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس جو ہے وہ گناہوں کا بہت حکم دینے والا ہے۔ نفس امارہ کی اصطلاح قرآن سے ہی لی گئی ہوئی، نفس جو ہے، نفس امارہ جو ہے وہ بہت گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں میرا رب جس پر رحم کر دے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔
ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب جو ہے وہ غفور بھی ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں جو بچا زلیخا کے کی دعوت پر میں نے جو لبیک نہیں کہی، میں جو برائی سے بچا وہ میرے رب کا رحم ہے۔ میرا نفس اچھا ہے، میں یہ نہیں کہتا، نفس تو جو ہے وہ امارہ بالسوء ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، تم سے اگر نیکی ہو رہی ہے تو رب کا کرم ہے، رب کی عطا ہے، اس کے حبیب پاک کے وسیلے سے، غوث اعظم کے وسیلے سے یہ سمجھو۔ اور گناہ ہو رہا ہے تو تمہارے نفس امارہ کی شرارت کی وجہ سے ہو رہا ہے، شیطان ورغلا رہا ہے، نفس امارہ تمہیں بہکا رہا ہے۔ شیطان سے بڑا برا جو ہے نفس امارہ ہے، شیطان سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ نفس امارہ ہے، شیطان کے وسوسے سے زیادہ نفس امارہ کے وسوسے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پیروں کی تعلیم ہے۔ تو شیطان ایک ہمارا کھلا دشمن ہے اور نفس ہمارا ایک بدترین دشمن ہے جو چھپا دشمن ہے۔ نفس سے مراد نفس امارہ، ہر انسان کے ساتھ نفس امارہ لگا ہوا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی، اب بادشاہ نے کہا اسے لے آؤ، میں اپنے نفس کے لیے خاص کر لیتا ہوں اسے۔ یہاں بھی نفس ہے، یہاں نفس سے مراد ذات، میں اپنی ذات کے لیے اسے خاص کر لیتا ہوں، یعنی میں اسے اپنا خاص مشیر بنا لیتا ہوں، اپنا خاص ساتھی بنا لیتا ہوں، اپنے لیے چن لیتا ہوں، میرے ساتھ رکھوں گا اسے۔ فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کی گفتگو ہوئی، کلمہ، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا انک اليوم لدینا مکین امین، یقیناً آج کے دن تم ہمارے پاس مکین بھی ہو، رہنے والے بھی ہو، امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ ہم تمہیں اپنی بہت سی چیزوں کے امین بنائیں گے اور تم کو یہیں رہنا ہے، شاہی محل ہی میں رہنا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہاں سے چلے؟ باپ کی گود سے جدا ہوئے، ماں کی محبت ممتا سے جدا ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہاں سے مصر میں آ کے بکے، پھر اس کے بعد جو بھی واقعات ہوئے، پھر جیل خانے میں کئی سال رہے، پھر اس کے بعد قید و بند کی صعوبتیں جھیل کر باہر نکلے تو کس شان سے آئے، اور عزیز تھے پہلے عزیز مصر کے گھر میں، اب بادشاہ کے گھر محل میں ہیں، بادشاہ کے پاس آ گئے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ، ہر وزیر جو ہے وہ دور رہے گا، تم میرے ساتھ رہو گے، اور یہ میرا محل جو ہے یہ تمہارا گھر ہے، تم کو یہاں رہنا ہے، تم کو ہم بہت بڑا پوسٹ دیں گے۔ میں سن کر یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ کے جتنے بھی خزانے ہیں، مال ہے، اس کا مجھے وزیر بناؤ۔ دوسرے پوسٹ میں نہیں چاہتا، وزیر مالیات، وزیر خزانہ، ٹریجرر، وزیر تمہارے خزانوں کا مجھے یہ بناؤ، انچارج بناؤ، وزیر بناؤ۔ انی حفیظ علیم، یقیناً میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں گا اور علیم، ہر پل خبر رکھوں گا کیا ہو رہا ہے، اور پھر مجھے علم ہے کہ خزانوں کو کس طرح صرف کرنا ہے، خزانوں کو کس طرح حفاظت کرنا ہے۔ تو جہاں بڑائی اپنی بیان کرنی پڑے وہاں لوگوں کے فائدے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑائی بیان کرنا پڑتا ہے۔ واقعی آپ بڑے ہیں، آپ قابل ہیں، آپ میں بہت صلاحیتیں ہیں، تو آپ کو کہنا پڑتا ہے جہاں کہنے کا موقع آتا ہے۔ دیکھیے اپنی تعریف کر رہے ہیں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور مجھے ان باتوں کا بڑا تجربہ بھی ہے، علم بھی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی زندگی گزری، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں، امور سلطنت میں جانتا ہوں، خزانوں کو کیسے خرچ کرنا مجھے معلوم ہے، بہت علم ہے مجھے۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہے، پیغمبر کو ملا ہوا علم ہے، پیغمبر کو ملا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی سے سیکھا نہیں ہے علم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ہم نے زمین پر یوسف کو ٹھکانہ دیا، ایک ٹھکانے سے بڑا ٹھکانہ، اس ٹھکانے سے بڑا ٹھکانہ دیا. اب تو بادشاہ کے پاس آ گئے ہیں، بادشاہ کے محل میں ان کا عمل دخل ہے، بادشاہ کے کاموں میں ان کا دخل ہو گیا، یا یوں سمجھیے کہ کسی حد تک بادشاہی انہیں مل گئی. بادشاہ آپ کا عاشق ہو گیا. یہ سب اللہ کے کام ہیں. یتبوأ منہا حیث یشاء. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے. ہم نے ایسے اسے مقامات دے دیے. نصیب برحمتنا من نشاء. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کا کام کرنے والوں کی ہے کہ اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. جو اچھائی کرے گا ضرور اس کا بدلہ وہ لے کے رہے گا. ولا اجر الآخرۃ خیر. آخرت کا اجر جو ہے وہ دنیا میں جو اجر مل جاتا ہے تمہاری نیکیوں کا، تمہیں اس اجر سے بہت بڑھ کر ہے آخرت کا اجر. للذین آمنوا. ایمان والوں کے لیے. وکانوا یتقون. اور ایمان کے ساتھ جو عمر بھر تقویٰ کرتے رہے ان لوگوں کے لیے دنیا میں جو اجر مل جاتا ہے، جو بھلائی مل جاتی ہے، اس سے بہت بڑی بھلائی آخرت میں ہے. دنیا میں آپ کی نیکیوں کا کچھ صلہ اللہ دیتا ہے تو وہ صلہ آخرت کی نیکیوں سے بہت کم ہوتا ہے. آخرت میں اصل صلہ ملتا ہے. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. ہوا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں آئے، وزیر خزانہ بنے. بادشاہ کا نیکسٹ پوزیشن وزیر اعظم، عزیز مصر. عزیز مصر جو تھا اس کا درجہ آپ کو مل گیا. آپ وزیر خزانہ بن گئے. عزیز مصر کا درجہ آپ کو مل گیا. عزیز مصر وہ ختم ہو گیا. یہ وہ جب تک عزیز مصر تھا وہ تھا. اس کے بعد پہلے آپ وزیر خزانہ بنے، پھر اس کے بعد عزیز مصر بن گئے. یعنی بادشاہ کے بعد کا پوسٹ آپ کا ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے دینی ترقی ہی مل گئی، نبوت ہی مل گئی. تو یہ دنیاوی ترقی کیا ہے اس کے سامنے دنیا. تو اب اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ایسا وقت آیا کہ آپ بادشاہ کے پورے امور اپنے کنٹرول میں لے چکے. بادشاہ بس برائے نام رہ گیا، یہ بادشاہ بن گیا عملاً. اور ہوا کیا؟ وہ زمانہ آیا. کس کا زمانہ آیا؟ خوشحالی کا زمانہ آیا. 7 سال. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو آپ نے خود تعبیر بیان کی تھی، آپ نے اس پر عمل کیا. کر کے کیا کیا؟ آپ نے اناج کو جس طرح میں نے کل سنایا تھا روک کر رکھا. پھر اس کے بعد قحط کے سال آ گئے. قحط کے سال آ گئے. لوگوں کے پاس کھانا نہیں رہا. لوگوں کے پاس کھانا نہیں رہا. بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے جو گوڈاؤنز تھے اس میں جو ہے وہ بچایا ہوا اناج رکھا بادشاہ نے. اب بادشاہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. یا بادشاہ کے نائب ہیں، عملاً بادشاہ ہیں. کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہی بادشاہ بن گئے. پہلے تو عملاً بادشاہ ہوئے نائب، اس کے بعد بادشاہی بن گئے. تو عرض کر رہا تھا کہ کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچا کے رکھا اناج. اب جب قحط کے سال آ گئے تو رعایا کے پاس اناج نہیں تھا. ہر آدمی بادشاہ کے پاس آتا تھا اناج لینے کے لیے کہ اتنے دنوں تک کے لیے، 6 مہینوں کے لیے، سال کے لیے، جو کچھ حساب تھا اس حساب کے مطابق آ کے ہر خاندان سے کوئی آتا، 1 یا 2 آدمی آتے. وہ آ کر ہر اپنے خاندان کے لیے اتنے آدمی ہیں ہمارے خاندان کے، اتنے دنوں کے لیے اتنا غلہ چاہیے، لے کے جاتے. بادشاہ دیتے. کنعان سے، یہ کنعان یہ
فلسطین کا پہلا نام کنان، اس کے بعد فلسطین ہوا. تو فلسطین کو کنان کہتے ہیں. کنان ایک اس وقت چھوٹی سی بستی، وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام ہیں. کئی سال گزر گئے بچھڑ کر بیٹے سے، جانتے ہیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے. یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی فاقہ ہو گیا، کھانا نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا بیٹو 11 بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کے علاوہ، کہا کہ جاؤ جا کے بادشاہ جو ہے اس کے پاس کہو کہ ہمارے گھر میں اناج کی ضرورت ہے، ہم اتنے لوگ ہیں، اور ان کو بتاؤ کہ میں کون ہوں اور میں کس عمر میں ہوں اور میری کیا حالت ہے. اسے بتاؤ کہ، اور بھیجا. یہ یہودا وہ سب سے بڑا تھا بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور دوسرے بھائی نکل کر آئے. بنیامین جو تھے ان کے علاوہ 10 کے 10 بھائی نکل کر آئے اناج لینے کے لیے بادشاہ کے پاس. ہر خاندان کے لوگ آتے اپنے خاندان کے لیے، بادشاہ سے کہہ کر بادشاہ کے حکم سے اناج لے کے جاتے. تو یہ بھی آئے. کون؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی، جنہوں نے کیا سلوک کیا آپ جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف کے بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، ان کے سامنے آ گئے، ان کی بستی میں آئے، مصر میں آئے، ان کے سامنے آئے. فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام پہچان گئے. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ جو بھائی تھے کس کے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہ پہچانے نہیں. دیکھ رہے ہیں بادشاہ کو، یوسف کو علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، پہچانتے نہیں. یوسف پہچان رہے ہیں، یہ پہچانتے نہیں. ہائے ہائے ہائے. ہوتا ہے نا، واجب ممکن کو پہچانتا ہے. وجاء اخوۃ یوسف، اور وجاء اخوۃ یوسف، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوسف علیہ السلام واجب الوجود ہیں. ایک بات میں نے کہی ہے، اشارہ دیا. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، داخل ہوئے، ان کے سامنے آئے. یوسف علیہ السلام جان گئے، یہ پہچانے نہیں یوسف علیہ السلام کو. سامنے ہیں یوسف علیہ السلام، دیکھ رہے ہیں. دیکھنا الگ بات ہے، عرفان اور الگ بات ہے. دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکے یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام پہچان رہے ہیں. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، آئے، انہوں نے کہا، اپنا حال سنایا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، ہمارے والد یہ ہیں، ہمارے یہ ہے، ہمارے اتنے لوگ ہیں، ہم کو کھانا اناج چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت اچھا سلوک کیا. اچھا آپ کنعان سے آئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر، بہت اچھا ہے. آپ کے والد فلاں ہیں، اچھا الحمدللہ. آپ کو کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. جو کہا کہ لے جاؤ، یہ ان کو یہ سب چیزیں دینا، اور زیادہ تول دینا، ان کو زیادہ کرنا. اور اب سب ان کا جو ساز و سامان تھا، جہزہم بجہازہم، بادشاہ نے جب اپنے حکم سے کیا کر دیا، یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا اناج تیار کر دیا، بوریوں میں باندھ دیا گیا اناج. قال اتونی، پھر کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ دیکھیے آپ 11 بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں آپ لوگ 11 بھائی ہیں، 10 بھائی آئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اور ایک بھائی ہے، ہم نے اس کا بھی اناج دے دیا، لیکن آئندہ آئیں گے تو 11 بھائی کے لیے 11 بھائی آنا ضروری ہے. وہ بھائی آپ کا آ سکتا ہے تو آپ اسے بھی لے کے آئیں. یہ دیکھنا چاہتے تھے
اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے یہ بہانہ بنایا کہ دیکھیے آپ 11 بھائی ہیں، وہ آ سکتا ہے، مجھے معلوم ہے، تو وہ آ جائے آپ کے ساتھ ہیں تو ہم 11 کا اناج بھی دیں گے۔ ایتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، وہ جو بھائی آپ کا ہے، جو آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کے باپ کی طرف سے آپ کا بھائی ہے، سوتیلا بھائی، ان کا والدہ کی طرف سے بھی ہے، باپ کی طرف سے بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں کہ آپ کا جو سوتیلا بھائی ہے، جو آپ کے باپ کی طرف سے آپ کا بھائی ہے، اسے بھی لے کے آئیں۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں ہر ایک کو برابر برابر اس کے حصے کا اناج دیتا ہوں؟ وانا خیر المنزلین، اور جب آتا ہے کوئی مہمان میرے پاس، میں اس کی اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ انزال کے معنی مہمان نوازی، میں اچھا منزل ہوں، بہترین مہمان نواز ہوں میں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے بھائی کو لائیں گے تو ہم اس کی بھی مہمان نوازی کریں گے۔ کیا مطلب؟ پیار کریں گے، محبت کریں گے، میرا بھائی ہے، سگا بھائی، وہ اسے لے کے آؤ۔ سب سے چھوٹے ہیں وہ بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اور اگر اس بھائی کو آئندہ نہیں لے کے آئیں گے آپ اناج لینے کے وقت پر، تو آپ میں سے کسی کو بھی معاف نہیں ملے گا، اناج نہیں ملے گا، غلہ نہیں ملے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، آپ میرے پاس نہیں آنا، آئیے ہی نہیں آپ۔ اگر آپ آئندہ بنیامین کو لے کے نہیں آئیں گے، اپنے بھائی کو نہیں لے کے آئیں گے، سوتیلے بھائی کو، تو آپ آئیے ہی نہیں۔ یعنی کسی صورت بھی حضرت بلانا چاہتے ہیں اپنے بھائی کو۔ ان بھائیوں نے کہا قالوا سنراود عنہ اباہ، ہم اس بات پر آمادہ کریں گے اس کے باپ کو، یعنی ہم اپنے باپ کو، یعقوب علیہ السلام کو اسے بھیجنے پر آمادہ کریں گے۔ اباہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم آمادہ کر کے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے ابا ہماری بات سنتے ہیں۔ یہ اپنے باپ کو بہت چاہتے تھے، یہ بھائی بھی بہت چاہتے تھے، باپ کی محبت کی وجہ سے ہی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا انہوں نے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم یہ کام کر لیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور کیا کیا؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے وہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان سے کہا کہ ان کے ساز و سامان کو، ان کے یعنی وہ 10 بھائی جو آئے تھے، اناج کے بدلے میں کچھ قیمت لے کے آئے تھے، اناج کے بدلے میں کچھ قیمت، کہ یہ قیمت لے لیجئے، اناج دیجئے۔ تو ایسا ہی سب کرتے تھے، یہ بھی اپنی طرف سے قیمت لے کے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی جو بضاعت ہے، جو قیمت پونجی ہے، یہ پیسہ جو لائے ہیں یہ بھی ان کے، اپنے نوکروں سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ بھی ان کے بوروں میں رکھ دو، ہم بغیر پیسوں کے ان کو اناج دیں گے۔ لعلہم یعرفونہا، یہ جب واپس جائیں گے تو اپنے اناج کے ساتھ ساتھ یہ پیسے ان کو دیکھیں گے نا تو پہچان لیں گے کہ بادشاہ جو ہے اس نے پیسے لوٹا دیے ہیں، اور وہ بات یاد رہے گی، اور پھر اس بات کو یاد رکھ کر آئندہ جب آئیں گے تو اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے۔ اذا انقلبوا الى اہلہم، جب جائیں گے تو پہچان لیں گے، لعلہم یرجعون، اور وہ واپس آئیں گے۔ فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل، جا کے کہا، کس نے؟ بھائیوں نے اپنے ابا سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے کہا، یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے کہ اے ابا، واقعہ یہ ہوا ہے کہ بادشاہ نے ہم کو یہ دیا ہے، کیا دیا ہے؟ اناج دیا ہے، اور ہم 10 بھائی گئے تھے، 11ویں بھائی کا بھی اس نے اناج دیا ہے، اور سب گھر والوں کا اناج دیا ہے، اور بادشاہ بہت اچھائی سے پیش آیا ہمارے ساتھ، بڑا اچھا سلوک کیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ تم 11 بھائی ہو، تم 10 بھائی آئے، آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ 11 کے 11 آنا، تو اس کا اناج بھی میں دوں گا،
اور میں اچھی مہمان نوازی کروں گا، یعنی چاہوں گا تو اور بڑھ چڑھ کر دوں گا، زیادہ دوں گا تم کو، یہ کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ اس اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ تم نہیں آؤ گے تو آنا ہی نہیں چاہیے تمہارا، تو تم آؤ ہی نہیں میرے پاس، اگر نہیں آنا چاہتے ہو اس کو لے کر تو تم میرے پاس آؤ ہی نہیں۔ تو اسے کہنے لگے کہ اے ابا منع من الکیل، آئندہ ہم سے جو ہے اناج منع کر دیا گیا ہے، اب ہم کو اناج لینا ہے آئندہ تو بھائی کو لے کر جانا ہے، بنیامین کو لے کر جانا ہے۔ فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، اب آئندہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ بنیامین کو آپ بھیجیں، تب ہم لے کر بنیامین کو جائیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب بھی کہہ رہے ہیں ہم بنیامین کو لے جائیں گے، حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم علی اخیہ، میں کیا تم پر بھروسہ کروں، تم پر اعتماد کروں، اعتبار کروں، ویسا ہی اعتماد جیسے میں نے اس کے بھائی پر، اس کے سگے بھائی یوسف پر کیا تھا، تم پر اعتماد، یوسف کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا، ویسے ہی تو بنیامین کے سلسلے میں بھی تم پر اعتماد کروں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اس آیت پر بہت بولنا ہے مجھے، یہ عملیات کے سلسلے میں بڑی اہم آیت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ آیت یاد رکھو، میں سمجھاؤں گا، اس آیت کو آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ اس میں عملیات کے سمندر موجود ہیں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا حافظ ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ حفاظت کرے گا، تم کیا میرے بچے کی حفاظت کرو گے؟ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا ساز و سامان کھولا، اپنی بوریاں کھولیں، تھیلیاں کھولیں، تھیلے کھولے اناج کے، انہوں نے پایا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے جو قیمت پیسے دیے تھے وہ لوٹا دیے گئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، ابا جی یہ ہمارے لائق نہیں، ہمیں سزاوار نہیں، ہم نے پیسے دیے اناج لے کر، بادشاہ نے لوٹا دیے ہیں، یہ جو ہے یہ ہم یہ پیسے نہیں لے سکتے۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ جو ہے قالوا یا ابانا ما نبغی، کیا کہہ رہے ہیں بچے، اے ابا جان اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ چاول بھی دے دیا، اناج بھی دے دیا، غلہ بھی دے دیا، اور ساتھ ساتھ پیسے بھی دے دیے، اور کیا چاہیے؟ بادشاہ کتنا اچھا بادشاہ ہے۔ ہادی بدعتنا، یہ ہماری پونجی تھی جو ہم لے گئے تھے قیمت کے طور پر دینے بادشاہ کو، وہ تو لوٹا دی گئی، ردت الینا۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اب ہم جائیں گے ابا تو بنیامین کے ساتھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہم جو ہے غلہ لائیں گے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، یہ ایک اونٹ کا راشن جو ہے ہم زیادہ لے کے آئیں گے، تو بادشاہ دے گا، بڑا سخی بادشاہ ہے وہ۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، بادشاہ کے لیے یہ ایک اونٹ کا غلہ زیادہ دینا، ایکسٹرا دینا بہت آسان ہے، بہت اچھی حالت میں ہے بادشاہ، بہت طاقتور بادشاہ ہے اور سخی بادشاہ ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز میرے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، الا، دیکھیے بچوں سے محبت کیسی ہے، الا ان یحاط بکم، ہاں میں تمہارے ساتھ، قال لن ارسل معکم، لن ارسلہ معکم، میں میرے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا،
حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے وعدہ نہ کرو، اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ نہ کرو کہ حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے، حفاظت کے ساتھ لائیں گے اور اس وعدے پر قائم رہیں گے. لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم واپس اس بچے کو میرے پاس لا کر پہنچاؤ گے. إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ہاں اگر تم کو گھیر لیا گیا، تم گھر گئے، ڈاکوؤں نے، چوروں نے، لٹوروں نے اگر تمہیں گھیر لیا اور تمہارے بھائی کو تم سے چھین لیا، تم واپس نہ لا سکے تو یہ الگ بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ضرور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے، حفاظت کے ساتھ آپ کے پاس لا کے پہنچائیں گے. قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہا اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں، اللہ کو میں ذمہ دیتا ہوں کہ مولا اس وعدے پر انہیں قائم رکھ اور میرے بچے کو حفاظت کے ساتھ میرے تک پہنچا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اب بنیامین کو بھی ساتھ بھیج دیا، اب بنیامین ساتھ جا رہے ہیں، 10 بھائیوں کے ساتھ کبھی یوسف گئے تھے، اب یہ بنیامین جا رہے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے میں پورے نہیں داخل ہونا. 11 کے 11 میرے خوبصورت بیٹے، یوسف نہیں ہیں، یوسف کے بھائی تو ہیں، پیغمبر زادے تو ہیں، کیا حسین ہوں گے. کنعان تو حسن کے لیے مشہور جگہ ہے، لیکن مصر اس سے زیادہ مشہور جگہ ہے حسن کے لیے. تو بیٹے اتنے حسین بیٹے، جوان بیٹے، طاقتور بیٹے، ایک ہی دروازے میں داخل ہو گئے تو نظر لگے گی. تو کیا کرو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے میں سے 11 کے 11 نہیں داخل ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، جب بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو مختلف دروازوں سے بادشاہ کے پاس پہنچو. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی ہوگا. یہ سب میری اپنی طرف سے کوشش ہے کہ نظر نہ لگے، ایک ہی دروازے سے مت جاؤ، متفرق دروازوں سے، مختلف ڈورز سے جاؤ، کسی میں سے 2 جاؤ، کسی میں سے 1 جاؤ. اس طرح جاؤ گے تو ایک ہی جماعت نظر نہیں آئے گی، نظر کم لگے گی، نظر نہیں لگے گی. یہ سب میری تدبیریں ہیں. تدبیر کچھ کام نہیں آئے گی اگر اللہ کا ارادہ اس کے مخالف ہوا، ہماری تدبیر کے مخالف ہوا. ہاں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا ہے سب کچھ حکم. علیہ توکلت، مجھے اپنی تدبیر پر توکل نہیں، اس کے کرم پر توکل ہے، اس کی رحمت پر توکل ہے، اس کی ذات پر توکل ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اس کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. وقت ہے تو یہ واقعہ میں کل انشاءاللہ سناؤں گا.